اور ایسا قانونی ڈھانچہ تیار کیا جائے. مثلاً پاکستان میں کوئی بھی انویسٹر چاہے وہ لوکل ہو یا فورن ہو وہ انویسٹمنٹ نہیں کر سکتا چونکہ لیگل سسٹم اس طرح کا ہے. مثلاً آپ نے اپنے پچھلے کسی پروگرام میں یہ بات کی ہے کہ پنجاب کے اندر جو زمینوں پہ قبضہ ہو جاتا ہے اس کے حوالے سے ایک آرڈیننس آیا اور اس آرڈیننس کے بعد جو سارے معاملات ہیں وہ آپ نے لوگوں کے سامنے رکھے. آپ کو پتہ ہے سب سے بڑا انویسٹمنٹ کے راستے میں جو سب سے بڑی مشکل ہے وہ اور بہت سی مشکلات ہیں. جو زمینوں اور پلاٹس کی قیمت ہے وہ آسمان کو چھو رہی ہے, خاص کر کراچی کے اندر, خاص کر لاہور کے اندر, خاص کر اسلام آباد کے اندر جو انڈسٹریل ایریاز ہیں وہاں پہ جو سب سے بڑی قیمت ہے شاید مشینری کی قیمت کے برابر ہی لینڈ کی کاسٹ پڑ رہی ہے. ایک تو اس کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے کہا جی اس کو آسان کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو لیگل قسم کے ڈسپیوٹس ہیں ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. بیوروکریسی جو مختلف کنڈے استعمال کرتی ہے اور روڑے اٹکاتی ہے اس کو ہم سٹریم لائن کر لیں اگلے سال 1.5 سال میں, چونکہ ویسے ہی پیسے تو ہیں نہیں اسٹیٹ کے پاس بہت زیادہ, تو بڑے بڑے پروجیکٹس تو کیے بھی نہیں جا سکتے. تو اس لیے یہ کوشچن ہمارے ساتھ موجود ہے. اور دوسری جو امپورٹنٹ انہوں نے بات کی وہ مجھے کہہ لینے دیں پھر اس کے بعد آپ کیجیے گا. انہوں نے کہا جی فارن ایکسچینج ریزروز کو بلڈ اپ کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ بلڈ اپ کس طرح ہو سکتے ہیں؟ وہ بلڈ اپ ہو سکتے ہیں ایکسپورٹس کو بڑھا کر. لیکن جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے خاص کر بجلی کی قیمت, ٹیکس ریٹس, اس پہ کیسے ہوگا؟ اور تیسری انہوں نے بات کی کہ اگلے 5 سال کے اندر پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ $63 بلین ہونی چاہیے جو اس ٹائم 30 سے 35 بلین ڈالرز کے درمیان کھڑی ہیں. تو یہ ساری خواہشات ہیں. ماضی کا تجربہ تو یہ بتاتا ہے کہ ہم نے باتیں تو ہمیشہ کی ہیں, کیا کرایا کچھ نہیں. اچھی